جس طرح سے اس زمانے میں بھی ادیان میں منافقت ہوئی اور اسکرین سے ہٹایا گیا، اشرف الانبیاء کے بعد ان 12 خلفاء کو اسکرین سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کبھی بنو امیہ، کبھی بنی عباس، کبھی دوسرے لوگ، کبھی تیسرے لوگ، کبھی کوئی، یہ ظلم ہوتا رہا۔ وہ لوگ کہ جو ان کے ماننے والے تھے وہ قلیل ہو گئے تھے، کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ غار میں عیسائی تھا اور وہ کہتا تھا، بشارت دیتا تھا مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، یا بعض یہودیوں کے علماء رہ گئے تھے، یا قلیل لوگ رہ گئے تھے۔ لیکن اللہ نے آخری دین کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے آخری کتاب کی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا اس کتاب کی بھی حفاظت کی، جبکہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اس دین کی بھی حفاظت کی، جبکہ سابقہ ادیان میں تحریف ہو گئی۔ کس کے ذریعے سے؟ امامت ائمہ اثنا عشر کے ذریعے سے۔ اور اس کی بقا کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم والے اور ان اوصیاء کا نام لینے والے کم رہ گئے تھے۔ مثال کے طور پر پولس کے ماننے والے زیادہ رہ گئے تھے، سائمن پیٹر کی فقط قبر رہ گئی تھی۔ اور آج بھی یہ حال ہے، جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ قبر کی حد تک سائمن پیٹر ہے، تعلیمات کی حد تک جو ہے آپ کے یہاں پولس ہے۔ اینن یہی اسلام میں ہوا کہ نام کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے، اور نظریات آ گئے کس کے؟ دوسرے لوگوں کے۔ اور دوسری جانب نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا، اور تعلیمات بھی رہی ان کے 12 اوصیاء کے ذریعے سے، اور ان کی کامیابی کی، اور اللہ کا جو ارادہ تھا کہ دین کو باقی رکھنا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ان اوصیاء کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو ان کو نہیں جانتے تھے جانتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تیونس ہو، الجزائر ہو، مراکش ہو، اردن ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہاں پر جتنی تعداد ہے اہل بیت علیہ السلام کے جاننے والوں کی، یہ اکثریت وہ ہے کہ جو بالآخر ان چند صدیوں میں اہل بیت کی مظلومیت کو جان کے، اہل بیت کے فضائل کو جان کے، اہل بیت کے مقام کو جان کے اہل بیت کے مکتب میں داخل ہوئے، جبکہ سابقہ ادیان میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یہ دنیا امام زمان علیہ السلام کے اختیار میں چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ بس جو سب سے اہم چیز ہے اس کی جانب توجہ رہے کہ تمام شیعہ سنی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ اچھا کمال یہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس پہ شک نہیں ہوتا، لیکن امام زمان کے بارے میں جو گفتگو ہوتی کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ خامخواہ میں آپ کی داستان خرافات کہہ رہے ہیں۔ شیطان ساری باتیں سن لیتا ہے، شیطان سب کچھ جانتا ہے، شیطان گمراہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، لیکن ولی اللہ اعظم قطب عالم امکان کہ جو اللہ کی حجت ہے، اس کو خبر اگر ہو جائے کسی چیز کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کر رہے۔ شیطان کے پاس بھی جو طاقت ہے، اجازت ہے، وہ اللہ ہی کی جانب سے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ نے اس کو فری ہینڈ چھوڑا ہے، لیکن طاقت اللہ ہی نے دی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی مختصر سی طاقت سے شیطان میں اتنی پاور ہو سکتی ہے کہ جس کے آپ معتقد ہیں کہ وہ وسوسہ بھی کرتا ہے، اور واقعاً قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور شیطان جانتا بھی ہے جب اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو رحمان کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو جو رحمان کی شریعت کا محافظ ہو، جو رحمان کے آخری نبی کا آخری جانشین ہو، کہ جس کے بارے میں رحمان نے ارادہ کیا ہو کہ تمام ادیان پر اور تمام نظریات پر غلبہ ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی نبوت کی جو بہار نظر آئے گی، جس ذات کے زمانے میں اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو عام طور پہ شور شروع ہو جاتا ہے کہ شیعہ شرک کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ بس شیطان کے بارے میں آپ تصور کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو مردود ہے، مردود کے کیا معنی ہے؟ رد سے کیا مراد؟ مردود اس کا مفعول ہے، یعنی جس کو اللہ نے نکال دیا۔ لوگ عام طور پہ مردود کو سمجھتے گالی ہے، مردود یعنی جو وہ ہو گیا۔ ہم جب ایران رہنے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں ٹیسٹ وغیرہ میں عام طور پہ جیسے فیل اور پاس کہتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پہ کہتے ہیں قبول اور مردود۔ مردود یعنی فیل، ریجیکٹ ہو گیا، یہ فیل ہو گیا۔ یہ تو پہلے شروع میں جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ہم لوگ سنتے تھے کہ اصل مردود ہو گیا یہ،
اللہ کی جانب سے جو مردود ہو برا ہے، لیکن خود لفظ مردود جو ہے کوئی گالی یا گندا لفظ نہیں ہے، جیسے کہ اور گندے لفظ ہوتے ہیں یار، جیسے کہ لعنت کے بارے میں توجہ دلائی کہ لعنت ہے بری چیز، اللہ کی رحمت سے دوری، لیکن لفظ رقیق نہیں ہے جیسے کہ گالیاں، فرق ہی ہے، یہ نہیں بات ہو رہی کہ وہ اچھا کوئی لفظ ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہیں لعنت، نہ، مفہوم برا ہے، لیکن آیا لفظ برا ہے، یعنی ایسا برا لفظ ہے کہ جس طرح اور گالیاں ہوتی ہیں یا بعض جسم کے اعضاء کے لیے گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایسا گندا لفظ ہے یہ؟ نہ، ایسا گندا لفظ نہیں، نہ مردود، نہ رجیم، اور نہ ہی بس یہ الفاظ اگر دشمنان خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، دشمنان انبیاء کے لیے، دشمنان ائمہ کے لیے استعمال کیے جائیں تو جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی زبان گندی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔